خواتین و حضرات، آج کے تلخ نوائی میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار اور جو عالم اسلام ہے اس کے رد عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک بہت برے فیز سے گزر رہے ہیں۔ کشمیر اور آسام میں جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر اب یہ جو کرونا کی افتاد پڑی ہے دنیا پر، تو ہندوستان کے جو شدت پسند ہیں، ہندوتوا کے پیروکار اور بی جے پی حکومت کے نقطہ نظر کے حامی جو ہیں، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے فل سکیل، بہت شدت کے ساتھ بھارت میں، کہ یہ کرونا مسلمان پھیلا رہے ہیں اور یہ ہندوؤں کو مارنے کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ تعصب کی انتہا یہ ہے کہ ہسپتالوں میں مسلمانوں کے لیے وارڈ اور الگ کر دیے گئے ہیں حصے، اور کینسر کے کچھ ہسپتال جو ہیں ان میں مسلمانوں کا داخلہ ہی منع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو جنتا اس وقت وہاں پر حکمران ہے، امیت شاہ جو وزیر داخلہ ہے، پھر آدتیہ ناتھ جو یو پی کا چیف منسٹر ہے، اور خود وزیر اعظم مودی، یہ اس خاص ہندو شدت پسند نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں جو بھارت میں کسی غیر ہندو کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کا جو لانگ ٹرم پلان ہے RSS کا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں کے مسلمان ہیں ان کو دوبارہ ہندو بنایا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے قانون منظور کرایا کہ باہر جو بھی ہندو ہیں وہ یہاں آ کر پناہ لے سکتے ہیں، اس سے بھی ان کا جو تعصب ہے اس کا اظہار ہوا ہے۔ لیکن ہم عام طور پر اس دکھ میں بھی رہتے ہیں، ہم اور آپ سب، کہ عالم اسلام بھارت کے مسلمانوں پر یہ جو کچھ تکالیف اور ابتلا کا زمانہ گزر رہا ہے، اس کو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، کولڈ شولڈر دیتے ہیں، کوئی رد عمل ایسا نہیں ہوتا۔ ترکی اور ملائیشیا کے حکمران جو ہیں انہوں نے تو بات کی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن مڈل ایسٹ جو ہم مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے اور جو ہمارے مقدس مقامات بھی ہیں وہاں سے جو رد عمل آتا ہے عام طور پر افسوسناک آتا ہے۔ لیکن اس دفعہ پچھلے دنوں پر دو ایسی وہاں پر رد عمل آئے ہیں کہ امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو UAE کی ایک رائل خاندان کی شہزادی ہے، شیخہ ہند القاسمی، اس نے رد عمل ظاہر کیا ہے کہ وہاں UAE میں ایک ہندو تھا جس نے یہ کہا کہ جی دبئی تو ہمارے خون پسینے سے بنی ہے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور اس نے پھر کچھ اس قسم کی بھی بات کی کہ ہندوستان میں بھارت میں مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں۔ تو شیخہ القاسمی نے بہت بھرپور اس کا جواب دیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں کی حکومت بھارت کی دوست ہے، لیکن یہ تمہاری بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں جو بھی غیر ملکی آتے ہیں بقول شیخہ القاسمی کے، ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، مفت کوئی کام بھی نہیں کرتا، اور اگر اس قسم کی بات ہوئی تو ہم ان لوگوں کو جو ایسی فساد بھری باتیں کر رہے ہیں ہم انہیں واپس بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امید افزا جو رد عمل ہے وہ ایک سعودی اسکالر کا ہے جو عابدی زہرانی ہے۔ عابدی زہرانی نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں پر بیت رہی ہے اس کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ کی اور گلف کی تیل کی ریاستیں ہیں جو گلف کونسل کے انڈر ہیں، ان سے پھر ہندوؤں کو نکال دیا جائے۔ اور عابدی زہرانی نے یہ بھی کہا کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں جو ہندو کام کر رہے ہیں وہ ہندو مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہاں ان کو معاوضے اور بھاری معاوضے لے رہے ہیں، یہاں ان کو نوکریاں اور ملازمتیں ملی ہوئی ہیں، خاندان یہاں رہ رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف کیا گوئی کرتے ہیں۔ تو عابدی زہرانی نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ ان ریاستوں سے ہندوؤں کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں مزید قطرات فی الحال نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جمود ٹوٹا ہے، اور خاص طور پر UAE کی شاہی خاندان کی جو خاتون ہے
اس کی طرف سے یہ رد عمل جو آیا ہے وہاں کے ایک ہندو کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دار کا بھی شیخا نے ذکر کیا ہے، یہ امید افزا ہے۔ اگر ہمارے سفارت خانے بھرپور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مڈل ایسٹ میں عام لوگوں کو اور حکمرانوں کو یہ باور کرا دیں کہ بھارت مسلمانوں کے ساتھ بہت بری طرح پیش آ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ رد عمل وہاں پر ظاہر ہو سکتا ہے اور بھارت کو ایک لحاظ سے لگام دی جا سکتی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں ان میں بھارت کے بہت زیادہ تجارتی، کمرشل، مالی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں۔